عربی گرامر کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم نہ ہو جائے۔ نمبر 1، اسم کی جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، اس کا عدد کیا ہے، واحد ہے، مثنی ہے کہ جمع ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے الحمدللہ سمجھ لی ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسم کی وسعت کیا ہے۔ وسعت کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ تو آج جو ہے ہم اللہ کا نام لے کر اسم کی جو وسعت ہے اسے ہم سمجھنے لگے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ تو وسعت کے کیا معنی ہے؟ وسعت کے معنی ہے پھیلاؤ کے، یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے ایک اسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر وسعت کم ہوتی ہے۔ وسعت اسم نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ نکرہ عام، معرفہ خاص۔ کون سا اسم ہے جو معرفہ ہوتا ہے؟ اور نکرہ خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ٹوٹل 7 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ 5 کو سمجھیں گے، اگلی جو 2 ہے وہ اس وقت ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ کون کون سی 5 اقسام ہیں جو کہ معرفہ کی ہے؟ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے علم۔ اسم علم، علم جو ہے وہ کہتے ہیں جھنڈے کہتے ہیں۔ اس طرح جو اسم بھی علم ہوتا ہے، یعنی جو کسی شخص کا جو نام ہے اس نام سے اس کی پہچان ہے۔ میرا نام بلال ہے اور بلال سے ہی میں پہچانا جانا۔ زید جو ہے وہ اسم علم ہے، اور اسی طرح مکہ اسم علم ہے۔ معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ کیا ہے کہ اسم علم، وہ نام جس سے اس کی پہچان ہو، وہ کسی کی بھی پہچان ہو، وہ ہوگا اس میں کنٹری بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب زمین بھی اسی میں آ جائے گی کہ سولر سسٹم میں جو زمین ہے، ارتھ جو ہے یہ اس کی پہچان ہے ارتھ سے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ضمیر، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں پروناؤن۔ میں، آپ، وہ، مثال طور پر انا، یہ ہم جو ہے آگے انہوں نے تفصیل سمجھیں گے۔ انا، نحنو، انا میں، نانو ہم، یہ آگے انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ، ایک تو نا اشارہ وہ، اب وہ کے لیے میں جو لفظ استعمال کیا وہ ایک اشارہ، اور اشارہ کے لیے جو اسم استعمال ہوا ہے وہ جو ہے اسم اشارہ ہے۔ اسماء اشارہ معرفہ ہے۔ مثلا ھذا، ذالک، ھذا یہ، اور ذالک وہ۔ اس کے بعد ہے جی اسم موصول۔ یہ اصل میں 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے ایک اسم لایا جاتا ہے، اور جو کو عربی میں کہتے ہیں الذی۔ لفظ ہے جی کتاب۔ کتاب معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، کیونکہ یہ اسم علم بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، موصول بھی نہیں ہے۔ تو اب کتاب کو، کتاب میں سے دنیا کی تمام کتابیں آ گئی نا، اب خاص کتاب اس سے مراد لینی ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس میں پھر کیا ہوگا، اس سے ہم معرفہ بنائیں گے. تو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے سکون والا لام لگایا جاتا ہے، تو بن گیا معرفہ. لام لگائیں گے، اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف، یعنی معرفہ بنانے والی لام. اس سے پہلے ہم حمزہ لائیں گے جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے لام کے ذریعے سے. جب نہیں پڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لگایا تو بن گیا الکتاب، تو بن گیا یہ کوئی خاص کتاب. الولد خاص لڑکا، الواحد وہ خاص ایک جو ہے. کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے جو لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں معرف باللام. جیسا کہ الکتاب، تو 5 قسمیں ہیں معرف باللام. نمبر 1 اسم علم، وہ نام جو کہ اس کی علامت ہو، جس سے پہچانا جاتا ہو، اس میں علم ہے. نمبر 2 ضمیر، جیسے میں، تم، آپ، وہ سے مراد وہ جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اشارہ والا وہ ہے. ضمیر میں وہ جس کی بات ہو رہی ہے. اور نمبر 3 اشارہ، یہ وہ. اور نمبر 4 اسم موصول، یہ وہ آدمی ہے جو کل آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو جو لفظ ہے الذی، یہ بھی معرفہ ہے. اور 5واں ہے معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا اسم، ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم حمزۃ الوصل اور لام تعریف لگاتے ہیں، جس سے وہ کیا بن جاتا ہے، ال لگانے سے نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو صبح انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.